الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج سے ہم انشاءاللہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے کہ اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہے مسلمانوں کے تباہی کے اسباب۔ کوئی شخص اجنبیوں کو، پڑوسیوں کو، قریب والوں کو نہیں، اپنے گھر میں ہی اپنے چھوٹوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک نظر سے دیکھ لے کتنے گھر والے گناہوں میں مبتلا ہیں، آج ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں۔ میرا بیٹا گانے چلا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے گھر والے ڈرامے چلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ان کو روکنا تو دور کی بات، روکنے کا ارادہ بھی کیا دیکھیں کہ اس میں کیا آیا کہ گناہوں سے اگر طاقت ہے تو روکو، نہیں روکتے تو کیا ہوگا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ نے نماز کی پابندی کی دعوت دی نہیں۔ میرے دوستو، آج ہماری نظر میں دین کی اہمیت ہمارے دل سے نکل چکی ہے۔ مال کی محبت آ گئی، مال کی آرزو آ گئی، لیکن دین کی محبت نکل گئی۔ آپ بتائیں کہ آپ کا بیٹا گناہ کر رہا ہے، کہ آپ نے روکا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا، تو کیا آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی؟ نہیں، بلکہ اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ اور عذاب کی کئی صورتیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عذاب تو وہ جو آسمان سے آگ کے گولے گرے، عذاب تو وہ آسمان سے پتھر برسیں، عذاب تو وہ کہ آسمان سے ہی پانی آئے، نیچے سے پانی آئے، وہ عذاب، وہ تو بڑا عذاب ہے۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ بارش کے موسموں میں بارش نہ ہونا، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اور پانی کا کم ہو جانا، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ زندگی میں برکت نہ ہونا، بچوں میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، گھر میں سکون نہیں، تو اس سے بڑا بھی یہ کوئی کم عذاب ہے؟ نہیں، یہ تو عذاب ہے۔ یہ عذاب آیا ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ آپ کے بچے گناہ کرتے ہیں، آپ روکتے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کوئی روکتے نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کا بیٹا کوئی حکومت کا جرم کر لے یا سیاسی جماعت میں چلا جائے تو آپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں، روکتے ہیں، اس لیے کہ کہیں حکومت ہم پر پابندی نہ لگا دے، کوئی اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے، حکومت سختی نہ کر دے، ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آپ اپنے بچے کو سختی کرتے ہیں، پابند کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے روکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نہ اس میں مبتلا ہو جائیں۔ کیا یہ تو دنیا کا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کا عذاب کم عذاب ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو نماز کا نہیں بولتے، گناہوں سے روکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنے بھائیوں کو گناہوں سے روکو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو گناہوں کو روکنے کی ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم ایمان کا آخری درجہ کہ دل میں اس کو برا جانو۔ کیا ہم نے ایسا کیا؟ ہاتھ سے میرا بیٹا گانے چلا رہا ہے، میرا بھائی گانے چلا رہا ہے، ہم نے اس کو روکا؟ نہیں روکا۔ اچھا، ہاتھ سے نہیں روکا، زبان سے بولا بھائی گانے نہ چلا، گھر بند کر، روکا نہیں روکا؟ روکنا تو دور کی بات میں، اس دل میں اس کو برائی کو برا نہ جاننا، یہ تو ایمان کا آخری حصہ ہے، وہ بھی نہیں تو خطرہ ہے کہ آپ کو ایمان نہیں۔ اور دوسری بات، آپ اپنے بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ملازمت نہیں کرتا، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، دکان پہ نہیں جاتا، کام دل سے نہیں کرتا، آپ اس سے ناراض ہوتے ہو، اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہو، ان کو کھانا نہیں دیتے۔ کوئی ایک ایسا بندہ دیکھا ہو
کہ اپنے بیٹے سے اس وجہ سے ناراض ہوا ہو کہ نماز نہیں پڑھتا بیٹا، میں آپ سے کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ نماز نہیں پڑھتے میں آپ سے باتیں نہیں کروں گا. ناراض کوئی ایک ایسا بندہ دکھاؤ جو اس وجہ سے ناراض ہوا ہو اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، کہ بیٹا آپ نماز نہیں پڑھتے میں اس وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. نہیں. حالانکہ مال کمانا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے. اپنی ضرورت کے لیے ناراض ہوتے ہو، اللہ کا حکم